بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راحلہ میری رشتے میں بھتیجی ہوتی تھی۔ اگرچہ دور کا رشتہ تھا، پھر بھی اس کے ابا کلیم بھائی کبھی کبھار ہم لوگوں سے ملنے آ جاتے تھے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی بیٹی بنگلہ دیش سے آئی ہے تو میں اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ بہت معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو ڈھاکہ فال کے بعد وہاں اپنی ماں کے پاس رہ گئی تھی۔ ان دنوں کلیم بھائی مغربی پاکستان میں کاروبار کے سلسلے میں مقیم تھے، اس لیے وہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بن جانے کی وجہ سے واپس اپنے خاندان میں نہ جا سکے اور یہاں ٹھہر کر حالات کے سدھرنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے اپنا کاروبار سیٹ کرنے پر توجہ مرکوز رکھی تاکہ جب مناسب وقت آنے پر بیوی بچوں کو لائیں تو ان کی رہائش اور روزی روٹی کا بہترین انتظام موجود ہو۔ لیکن حالات کے سدھرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس وقت راحلہ جو ننھی منھی سی بچی تھی اب بڑی ہو گئی، لیکن اپنے ابا کو نہ بھولی۔ جب اس کی اماں فوٹو دکھاتی تو وہ کہتی یہ میرے ابو ہیں اور مجھے اپنے ابا کے پاس جانا ہے۔ راحلہ کی یادداشت غضب کی تھی اور وہ اپنے ابا کو بہت یاد کرتی تھی۔ تبھی اس کی نانی کہتی تھی کہ ایک بار بچی کو باپ سے ملا لاؤ تاکہ اس کے دل کو سکون ملے۔ کلیم بھائی اسلام آباد کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا اور والد نے ڈھاکہ میں بزنس کیا اور وہیں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس طرح ان کی شادی ایک بنگالی گھرانے میں ہوئی۔ وہ بنگلہ زبان بولتے تھے۔ کلیم بھائی بھی دل سے چاہتے تھے کہ وہ اپنے بچوں سے ملیں، لیکن ان کی بیوی بنگلہ دیش چھوڑ کر پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی، بلکہ ان کی خواہش تھی کہ کلیم واپس بنگلہ دیش آ جائے، لیکن یہ نہیں گئے، البتہ بچوں کو یاد کر کے اداس رہنے لگے۔ حالات کچھ بہتر ہوئے تو فون پر رابطہ ہونے لگا۔ تبھی کلیم نے سسر سے کہا کہ وہ جواد اور راحلہ کو ملانا لے آئے۔ کچھ دن میرے بچے میرے ساتھ رہیں گے، پھر میں واپس ان کی ماں کے پاس بھجوا دوں گا۔ سسر بوڑھے آدمی تھے، وہ خود نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہم بچوں کو تمہارے پاس چند روز کے لیے بھجوا دیں گے، واپس خود آ کر چھوڑ جانا۔ کلیم نے یہ بات منظور کر لی۔ وہ کاروبار بند کر کے نہیں جا سکتے تھے، البتہ ان کا ماموزاد اکثر مال خریدنے قریبی ممالک جایا کرتا تھا۔ اس کا نام عاطف تھا۔ وہ کبھی کبھار بنگلہ دیش بھی مال لینے جاتا تھا۔ عاطف اور کلیم بھائی نے مل کر ایک فلیٹ خریدا تھا، کیونکہ یہ لوگ کرائے کی رہائش سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ جب چاہتا مالک مکان خالی کرنے کا نوٹس دیتا تھا۔ یہ فلیٹ چھوٹا سا تھا، اچھی حالت میں تھا اور پانی وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ جب سے یہ فلیٹ لیا تھا دونوں کو سکون مل گیا تھا۔ عاطف شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بھی بنگالی تھی اور اس نے مغربی پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا۔ گویا دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا۔ رشتہ داری کے علاوہ یہاں کاروباری شراکت بھی کر لی، تبھی ایک رہائش ان کے لیے اچھی رہی۔ اس بار اتفاق سے عاطف کا دورہ بنگلہ دیش نکل آیا۔ اس نے کہا کہ میرا وہاں 15 روز کا قیام ہے، اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ اسلام آباد آ جائے، شاید وہ سمجھ جائے، ورنہ میں اس کو آزاد کر دوں گا، کیونکہ وہاں اتنا زیادہ خون خرابہ ہوا ہے کہ اب دوبارہ ادھر کاروبار جمانے کو دل نہیں چاہتا۔ کاش میں بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا۔ فی الحال تم میرے سسر سے ملنا اور استدعا کرنا کہ کچھ عرصے کے لیے میرے بچوں کو یہاں بھجوا دے، میں ان کے لیے بہت اداس ہوں۔ عاطف نے وعدہ کر لیا کہ وہ پوری کوشش کرے گا۔ اگر انہوں نے بچوں کو بھیجنے کی حامی بھر لی تو بچوں کو لانے اور واپس بھجوانے کی کوئی سبیل ہو جائے گی۔ کچھ ضروری کاغذات مثلا نکاح نامہ اور برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ لے کر وہ بنگلہ دیش چلا گیا۔ کلیم بھائی کو امید نہ تھی کہ اس کی بیوی بچوں کو چند روز کے لیے پاکستان بھجوائے گی، مگر جب عاطف نے منت سماجت کی اور واپس پہنچانے کا وعدہ بھی کیا تو اس خاتون نے راحلہ کو، جو اس وقت 9-10 برس کی تھی، عاطف کے ساتھ بھیج دیا۔ راحلہ جب اپنے ابا سے ملی تو بہت خوش ہوئی اور بھائی کلیم بھی بہت خوش تھے کہ میری بچی آ گئی ہے۔ اس کی بیوی نے بیٹے کو نہ بھیجا کہ کہیں دونوں بچوں کو پا کر کلیم اسے بھول ہی نہ جائے۔ بچوں کی وجہ سے ناطہ جڑا ہوا تھا، امید تھی کہ کبھی واپس آ جائے گا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ کلیم بھائی کی بیٹی آئی ہے تو میں اس سے ملنے گئی۔
وہ بہت پیاری اور معصوم سی بچی تھی، اپنے باپ کو پا کر خوش نظر آ رہی تھی۔ کلیم بھائی نے ایک بوڑھی ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو ان کے فلیٹ کی صفائی کرتیں اور ان کے لیے کھانا بناتی تھیں اور تمام گھریلو کام سر انجام دیتیں۔ بوڑھی عورت کا ایک بیٹا تھا، وہ کسی فساد میں ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی نہ رہا تھا، کلیم بھائی کے گھر پناہ لے لی اور ان کو بیٹا بنا لیا۔ دن رات یہاں رہنے لگیں۔ ان لوگوں کو بھی اپنے گھریلو کاموں کے لیے ایک بوڑھی اماں کی ضرورت تھی۔ دونوں اس کی ضروریات پوری کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ وہ رات کو ان کے فلیٹ کے ٹی وی لاؤنج میں سو جاتی تھیں۔ جب کلیم بھائی کی بیٹی آ گئی تو اماں خوش ہو گئیں۔ دن بھر اکیلے رہنے کی وجہ سے ان کا دل گھبرا گیا تھا۔ بچی کی آمد ان کی زندگی میں بہار کی ہوا کا جھونکا تھا۔ وہ کچن میں کام کرتی اور راحلہ سے بھی باتیں کرتی جاتیں۔ اب راحلہ ان کو دادی اماں کہتی تھی، جس سے وہ بہت خوش ہوتی۔ وہ اس کو کہتی تھیں، تم اپنے ابا سے بہت پیار کرتی ہو، ان کے پاس رہنا چاہتی ہو تو میں خود بنگلہ دیش جا کر تمہاری ماں کو سمجھاؤں گی کہ وہ تمہارے ابا کے پاس یہاں آ جائے۔ راحلہ کہتی، ہاں دادی اماں، آپ ضرور میرے ساتھ بنگلہ دیش چلنا، میری اماں کو سمجھانا، مجھے ابا کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن میں اماں اور بھائی کے لیے بھی اداس رہتی ہوں، ان کے بغیر بھی نہیں رہنا چاہتی۔ راحلہ 2-4 دنوں میں ہی اماں کے ساتھ گھل مل گئی۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ابھی راحلہ کو آئے کچھ ماہ ہوئے تھے کہ اس کی امی کے فون آنے لگے، کلیم میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، بچی کو لے کر آ جاؤ، میں راحلہ کے لیے اداس ہوں۔ کلیم نے بیوی کو ٹالنا شروع کر دیا کہ اب آیا تب آیا، صبر کرو، اتنے سال میں نے صبر کیا، ایک آدمی تم سے نہیں ہوتا۔ دراصل کلیم بھائی کی نیت بدل گئی تھی، وہ راحلہ کو لوٹانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹا اس کی ماں کے پاس رہنے دیں گے اور بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ مجھ سے بھی مشورہ کیا، میں نے کہا کلیم بھائی اگر ایسا ارادہ کر لیا ہے تو دوسری شادی بھی کر لو تاکہ بچی کو ماں مل جائے، اکیلی بچی تمہارے پاس کیسے رہے گی؟ ابھی تو اکیلی نہیں ہے، اماں اس کے پاس ہوتی ہیں، جب بڑی ہوگی تو کسی اچھے گھر میں شادی کر دوں گا، اگر بچی نے واپسی کی ضد کی تو اسے اس کی ماں کے پاس بھی بھجوا دوں گا۔ فی الحال تو راحلہ اماں سے بہل گئی ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ تم اکیلے فلیٹ کے مالک نہیں ہو، عاطف بھی ہے، بے شک تمہارا قابل اعتبار دوست اور کزن ہے اور راحلہ اس کو چچا سمجھتی ہے، لیکن وہ اس کا سگا چچا نہیں ہے۔ آج تمہیں اس کا ساتھ دینا مناسب لگ رہا ہے، کل نہیں لگے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فلیٹ اس کو بیچ دوں گا یا خود لے لوں گا، وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ گویا کلیم بھائی کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ بیٹی کی محبت میں ایسے سرشار تھے کہ بچی کو ماں سے جدا کر رکھا تھا، لیکن اسے خود سے جدا کرنا گوارا نہ تھا۔ اماں راحلہ کا بہت خیال رکھتیں اور اس کو بہلانے میں کوئی کسر نہ رکھتی تھیں۔ اسی بزرگ خاتون کا پیار پا کر راحلہ بھی ٹکی ہوئی تھی۔ 2 سال گزر گئے اور کلیم بھائی نے اسے بنگلہ دیش واپس نہ بھیجا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتے کہتے کسی اچھی خاتون کو تلاش کر دو، میں نکاح کر کے گھر بسانا چاہتا ہوں۔ بیٹی میرے پاس آ گئی ہے، سکون قلب حاصل ہو گیا ہے، بیٹا رہے ماں کے پاس، مجھے پرواہ نہیں، لیکن بیٹی کو میں وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے راحلہ کے بارے میں سوچ کر دکھ ہوتا تھا کہ وہ بیچاری 2 پارٹوں کے بیچ پس گئی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی میں اس کی بات ماں سے فون پر کروا دیا کرتی تھی اور اس کی امی کو تسلی دیتی کہ فکر نہ کرو، میں ایک روز کلیم بھائی کو راضی کر لوں گی، وہ راحلہ کو تمہارے پاس پہنچا دے گا، بلکہ میں خود لے کر آؤں گی۔ وہ بیچاری دکھی ہوتی تھی، کہتی کاش میں بچی کو اس کے باپ سے نہ ملانے بھجواتی، لیکن کیا کرتی، خود راحلہ ضد کرتی تھی کہ اس نے ابا کے پاس جانا ہے، تبھی بھجوا دیا۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، دیکھتے دیکھتے راحلہ 17 سال کی ہو گئی تھی کہ اماں کا ایک روز ہارٹ فیل ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ بھائی کلیم کو ابھی تک کوئی مناسب رشتہ دوسری شادی کے لیے نہ مل سکا تھا۔ اب ان کو بھی راحلہ کی فکر رہنے لگی کہ اکیلی ہو گئی تھی۔ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا راحلہ اداس رہنے لگی تھی۔ تمام گھریلو کام جو اماں کرتی تھیں اب اس کو کرنے پڑتے تھے،
کھانا بنانا، گھر کی صفائی اور اپنے ابا اور چچا کے کپڑے وغیرہ دھونا، استری کرنا۔ کبھی کبھی تھک جاتی تو تنہائی سے اکتا کر رونے لگتی۔ تبھی کلیم بھائی نے ارادہ کر لیا کہ وہ اب بنگلہ دیش جا کر راحلہ کو اس کی امی کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ اس عرصے میں ان کا کاروبار خوب جم چکا تھا، روپے پیسے کی کمی نہ رہی تھی۔ وہ بآسانی بذریعہ ہوائی جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک آ جا سکتے تھے۔ وہ بیٹی کو بھی تسلی دیتے تھے، میری بچی بس چند دن اور صبر کر لو، ہم جلد بنگلہ دیش جائیں گے اور تم اپنی امی اور بھائی سے مل سکو گی۔ اب راحلہ یہاں خوش نہیں تھی۔ کلیم بھائی بھی اس کے دکھ کو محسوس کرنے لگے تھے، مگر وہ سخت کاروباری آدمی بن چکے تھے، بیٹی کو زیادہ وقت نہ دے سکتے تھے۔ جب رات دیر سے اس کے ابا اور چچا گھر آتے تو ان کے آتے ہی وہ سو جاتی۔ وہ بھی دن بھر کے تھکے ہوتے تھے، لہٰذا وہ بھی اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے اور صبح سویرے پھر کام پر نکل جاتے۔ کچھ دنوں سے عاطف کا رویہ راحلہ سے بدل گیا تھا اور بچی کو اپنے اس منہ بولے چچا سے خوف آنے لگا تھا۔ پہلے کبھی وہ اکیلے گھر میں نہ آتا تھا، لیکن چند دنوں سے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر وہ کلیم سے پہلے آ جاتا، پھر اپنا کمرہ بند کر لیتا اور نشہ کر کے سو جاتا۔ ایک دن میں مارکیٹ جاتے ہوئے کلیم بھائی کے فلیٹ کے نیچے سے گزری تو مجھے راحلہ کا خیال آ گیا اور میں اوپر چلی گئی۔ میں نے بیل دی۔ اس نے دروازے کے اندر بنے سوراخ پر آنکھ لگا کر دیکھا۔ جب مجھے دیکھا تو دروازہ کھول دیا۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ رو کر مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، پھپھو مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر لے چلو، میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ میں نے گلے لگا کر اسے تسلی دی، تب اس نے گھبراہٹ کی وجہ بتائی۔ کہا، پھپھو اچھا ہوا آپ آ گئیں، میں یہی دعا کر رہی تھی۔ چند دنوں سے عاطف چچا جلد گھر آ جاتے ہیں، جبکہ ابا بعد میں آتے ہیں۔ چچا نشہ کیے ہوتے ہیں اور میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں تو مجھے خوف آتا ہے۔ آج وہ دوپہر کو آ گئے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر نشہ کرتے رہے۔ شام کو باہر نکلے تو اول فول بھگنے لگے۔ تبھی میں نے دروازہ کھول کر پڑوسن خالہ کے پاس چلی گئی اور جب تک ابا گھر نہیں آ گئے وہاں بیٹھی رہی۔ جب ان کی آواز سنی تو گھر آئی۔ میرے رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ابا نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، نزلہ زکام ہو گیا ہے، خالہ کو بھی یہی کہا تھا۔ جب میں ابا سے بات کر رہی تھی تو عاطف چچا ابا سے بولے، ہر وقت بلڈنگ کے گھروں میں جاتی ہے، کوئی گھر کیسا کوئی کیسا۔ جب میں نے روکا تو رونے لگی اور پڑوس میں جا کر بیٹھ گئی۔ کلیم بھائی ان کے بیٹے جوان ہیں، یہ وہاں روز روز نہ جایا کرے، تم اس کو اس کی امی کے پاس پہنچا آؤ یا پھر اس کی شادی کر دو، اب اس کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ابا اس وقت تو چپ ہو گئے۔ آج کا کہا تھا کہ شام کو آ جاؤں گا اور تم کو پھپھو ختیجہ کے گھر چھوڑ دوں گا، اچھا ہوا کہ آپ خود آ گئیں، اب میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، یہاں اکیلی نہیں رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ راحلہ بے شک بچی تھی، مگر اتنی بچی بھی نہ رہی تھی، کافی سمجھدار ہو چکی تھی۔ باپ سے کچھ نہ کہا، مگر مجھ سے اپنے اندر کے خوف کا برملا اظہار کر دیا کہ وہ عاطف کی نگاہوں سے ڈرنے لگی ہے۔ میں شام تک راحلہ کے پاس رہی اور جب کلیم بھائی آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ راحلہ کو میرے ساتھ بھیج دو، جب تک آپ بنگلہ دیش جانے کا پروگرام فائنل نہیں کرتے یہ میرے پاس رہے گی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ہاتھ منہ دھو لوں، خود آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں۔ 1 ماہ راحلہ میرے پاس رہی، پھر کلیم بھائی اس کو بنگلہ دیش لے گئے اور اس کی امی کے پاس چھوڑ کر آ گئے۔ واپس آئے تو مجھ سے ملنے آئے، بولے، تم ہر دم کہتی تھیں راحلہ کو اس کی امی کے پاس چھوڑاؤں، دیکھ لو خوش ہو جاؤ، اس کو اماں کے حوالے کر آیا ہوں۔ بھائی آپ نے اچھا کیا، مائیں ہی بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہیں۔ اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بولے، بہت پرسکون ہوں، دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے، اب سکون سے سو سکوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے سمجھ لیا بیٹی ماں کے پاس رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی فکر سے تم بھی سکون کی نیند سو نہ سکتے تھے۔
تو کہا، ہاں، اس کی امی کو بھی بہت سمجھایا کہ میرے ساتھ چلو، بچوں کو باپ سے جدا مت کرو، ہمارا گھر کب سے برباد ہے، بالکل برباد مت کرو۔ لیکن اس نے میری ہر التجا کو رد کر دیا، کہنے لگی، تم اپنے دیس میں خوش ہو تو میں اپنے دیس میں خوش ہوں، میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتی، بے شک مجھے طلاق دے دو، دوسری شادی کر لو، دوسری بیوی سے اولاد ہو جائے گی تو تمہاری ادھوری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ جواد اور راحلہ جب خود مختار ہو جائیں گے تم سے ملنے آ جائیں گے، یا پھر تم خود جب چاہو آ کر مل جانا، میں نہ روکوں گی، لیکن میرے سامنے آئندہ جانے کی بات نہ کرنا، مجھے وہاں جا کر رہنا منظور نہیں۔ تبھی مایوس ہو کر میں نے اسے طلاق دے دی، ورنہ کون خوشی سے اپنا گھر برباد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر کلیم بھائی انتہائی افسردہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ ایک کلیم بھائی ہی نہیں، جانے کتنے گھرانوں کو ملک کے ٹکڑے ہو جانے سے برباد ہو جانا پڑا، اور کیسے کیسے المیوں سے گزرنا پڑا، جن کا ذکر شاید تاریخ میں کبھی نہ آئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔